خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ جشن آزادی کے موقع پر تحریک لبیک پاکستان کی ریلی مفتی عظمت علی شاہ صاحب کی قیادت میں باغ مصطفیٰ گراؤنڈ جامع مسجد لطیف آباد نمبر 8 سے نکالی گئی۔ اس موقع پر اکرام قریشی، زمان جمیل اور سینکڑوں لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے مفتی عظمت علی شاہ صاحب نے اکرام قریشی، زمان خمیل نے پرچم کشائی کی، جبکہ ریلی حیدرآباد کے مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی جامع مسجد لطیف آباد نمبر 8 پر اختتام ہوا اور دعا مانگتے ہوئے عظمت علی شاہ صاحب نے کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیکرٹری نوید الدین اور نور الدین، ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تمام حاضرین کے لیے شربت کا اہتمام کیا ہے۔ میزبان ویلفر ریگولر جمعے کی نماز کے بعد تمام لطیف آباد کی آس پاس کی مسجدوں میں شربت کا اہتمام کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ویلفر کے تمام لوگوں کو عزت ترقی عطا فرمائے اور اسی طریقے سے یہ اہتمام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مفتی صاحب ہمارے ہمراہ پرچم کشائی فرمائیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں پر بڑی مختلف شخصیات موجود ہیں۔ حضرت علامہ قاری اشرف صاحب، خطیب و امام نور اسلام مسجد۔ ہمارے بزرگوں، بابا و اجداد کی بے نظیر قربانیوں کے باعث خطہ پاکستان کو عطا فرمایا، تیرا شکر ہے۔ آج اس شکر کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جشن منا رہے ہیں۔ الحمدللہ بزم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تحت یہ ریلی کا انتظام نظریہ پاکستان مارچ نکالا جا رہا ہے۔ مولا کریم ان کی جان مال میں برکت دے، ان کو ہمت دے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے قیام پاکستان عمل میں آیا، یہ تھالی میں رکھ کر کسی نے نہیں دیا۔ بے دریغ قربانیاں سکھوں ہندوؤں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور برداشت کرتے ہوئے ہمارے علماء نے اور مشائخ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ انعام دیا۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں اس کے مقاصد کے لیے کوشش کریں، ایک اتحاد پیدا کریں، اپنے یقین محکم پیدا کریں اور اس اتحاد کے نتیجے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام پر زور دیں، حکومت کے وقت پر زور دیں، مجبور کر دیں۔ یہ پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنایا، اسلامی قانون کے لیے بنایا۔ ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم مسلم لیگ کی حمایت کرتے ہیں اس بنیاد پر اس ملک میں اسلامی قانون ہوگا، اسلام کا نفاذ ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ تو آپ مجبور کر دیں حکمرانوں کو کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں اور اسلامی قانون کو نافذ کریں، اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ کی جان مال عزت و آبرو میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، ان کے کاروبار میں برکت دے۔ مولا کریم کہ اور زیادہ جوش و خروش سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن پاکستان، جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اور زیادہ شان و شوکت کے ساتھ جشن آزادی کو منائیں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور حکمرانوں کو مجبور کر دیں کہ یہ ملک اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس مقصد عمل نہیں ہوا آج تک، 70 سال گزر گئے، لہٰذا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ کی توفیق دے اپنے حبیب کے صدقے میں، ہم اتحاد کر کے اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی سعی فرمائے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور
اس جشن منانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت دے اور زیادہ سے زیادہ جوش و خروش سے پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے ہم کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اہل سنت ہیں، ہم نے ہی پاکستان بنایا تھا اور اس ملک میں ہم نے ہی انگریز یہاں سے ہندوستان بھگایا تھا، ہم نے ہی پرچم اٹھایا تھا، جس کا جان چھڑایا تھا. اور اٹھے، جاگ اٹھے اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ، دور ہٹو دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. Audio Jungle.